جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ جو ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ایرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی کے اندر، تو اس کے اندر ابھی 2 ٹیمز اتری ہیں الیکشن کے اندر، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو یہ پچھلی انتظامیہ تھی اور اس سے پچھلی جب بھی آپ رہے ہیں، آپ نے پچھلی جتنی بھی انتظامیہ دیکھی ہیں ان کے اندر آپ نے کیا کیا ڈیولپمنٹس دیکھی اور یہاں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور کون کون سی ڈیولپمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ سر تھوڑا ہمیں آگاہی دیں۔ بیسک جو ریکوائرمنٹ تھی نا ہماری، ایک پانی کی، بجلی کی اور یہ گیس کی۔ گیس کا تو چلے ابھی ایشو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روڈ انفراسٹرکچر تھا وہ رانا عبید صاحب نے اس کو مینٹین کروا دیا ہے۔ اچھا، شروع میں بڑی تنگی تھی ٹھیک ہے، کہ روڈ نیٹ ورک نہیں تھا صحیح اور گاڑیوں کا آنا جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بمپی قسم کے روڈ تھے۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گیا پانی کا ایشو، وہ امید کرتے ہیں کہ رانا صاحب اس ٹینیور میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑے لیول کا مسئلہ تھا پانی کی، واٹر سپلائی کا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے کوآپریٹو سوسائٹیز کو۔ جی ایسے ہی ہے، ہر طرح سے کوشش بھی کی، واسا جب دوسرے ادارے بھی، لیکن انہوں نے سر ریفیوز کیا کہ ہم نہیں دے سکتے سر۔ لیکن رانا عبید اوور آل جو ہے پرفارمنس اس ٹینیور میں اچھی تھی، بہت اچھی۔ اچھا آپ کب سے سوسائٹی میں رہائشی ہیں؟ ہم 2020 سے ہیں یہاں پہ۔ اچھا 2020 سے ہے، آپ نے اس سے پچھلی انتظامیہ بھی دیکھی تھی؟ دیکھی تھی لیکن وہ اتنا کوئی کوآپریٹو نہیں تھی، اچھا ماسوا 1-2 جو عہدیداران کے علاوہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ان کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا گیا ہے؟ یہ رانا عبید کے ساتھ اچھا گیا جی۔ چلے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ریمارکس دیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ کدھر رہتے ہیں آپ؟ میں ایچ بلاک مین روڈ کا رہائشی ہوں۔ اچھا ایچ بلاک کے اندر اب پچھلے کچھ عرصے میں کوئی تبدیلی آپ نے محسوس کی ہے؟ کوئی کام شام ہوئے؟ اور جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا روشناس کریں۔ تبدیلی صرف آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ صرف یہ روڈ ہی بنی ہے، اچھا ٹھیک ہے، باقی نہ پانی ہے نہ گیس ہے۔ میں خود یہ سامنے میرا گھر ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو گیس کے ہر ماہ 2-3 سلنڈر، 3-4 ٹینکر، 5 ٹینکر ہر ماہ ہمیں ڈلوانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں؟ پانی کے ٹینکر ڈلوانے، اچھا ٹھیک ہے، صرف بجلی ہے اور بجلی کے بلب ہوتے ہوئے ہم رہ رہے ہیں۔ اچھا، گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے؟ گیس کا وہ گیس ہے ہی نہیں یہاں پہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کب سے سوسائٹی کے رہائشی ہیں؟ ہم سوسائٹی کے 2015 سے رہائشی ہیں۔ اچھا، 2015 میں سے اب تک کتنی ایم سیز کا آپ نے دیکھی؟ کہ جب سے ویسے ہوش سنبھالا تو مطلب 3 ایم سی، ایک 2015 سے 18 سے میرے خیال میں رانا صاحب رہے، اچھا اس ٹائم اتنا وہ نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ باقی جے کے صاحب رہے، ان کا دور دورہ دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر آج رانا صاحب کا دور دورہ دیکھ کے کیا فرق محسوس کرتے ہیں دیکھیں تمام؟ فرق ہے، ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ رانا صاحب اچھا کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ ایک مافیا والی اور یہ گینگسٹر ٹائپ جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اگر یہ پاک ہو جائیں تو سوسائٹی آج اس وہ کہتے ہیں نا دھانے پہ نہ پہنچتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سوسائٹی میں یہ ڈالا کلچر، یہ ساری چیزیں، مطلب سوسائٹی دفتر میں ہم جاتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے جو یہ کاٹے گی بجلیاں، یہ ساری چیزیں، اچھا یہ کوئی ایک اچھا سبق نہیں دیتے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ جو بھی ایم سی آئے، ٹھیک ہے، ہم ریبر انقلاب گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور کوشش ہے کہ عرفان بھائی ہیں اچھے، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ کم سے کم یہ چیز نہیں ہے کہ جس طرح وہ کہتے یہ گنے لے کے اور یہ لوگوں کو یہ سارا کچھ کر کے تو ایک اچھا سبق نہیں جاتا عام عوام کو، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے۔ عام عوام میں خوف و ہراس اور یہ چیزیں، کیونکہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں اور ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ تو چلے آپ نے ایک بڑا ایک ایشو یہ بھی ایڈریس کر دیا، آپ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اچھا اچھا کام کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ جو سننے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح بل نہیں کلیئر ہوئے، ایسا کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اگر تو بل کلیئر نہیں ہوئے یا صرف روڈیں اوپر سے بنا دی اور پیچھے بل آ کے اگلی ایم سی نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اگلی ایم سی کے ساتھ زیادتی ہے، چاہے وہ رانا صاحب خود آتے تھے۔ نہیں، میں وہ تو چلے وہ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ہم ریبر انقلاب والے اور دوسرے گروپس اس کے اوپر بات کریں گے، ان سے ہم گفتگو بھی اس حوالے سے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ یہاں آپ نے جو سر میں نے آپ کو پہلے الفاظ میں یہ بتایا کہ صرف روڈ ہے، باقی گیس اور پانی یہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ چلے بہت بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔ ہاں جی، اجاز نام ہے میرا، اور میں اس 5 نمبر گلی میں پچھلے تقریباً کوئی 3 سال سے رہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لوکیشن کے لحاظ سے تو یہ بہترین سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے،
क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज़ नज़दीक पड़ती है, एक ही फासले पर इस्लाम आबाद आ जाना हो, सदर जाना हो। ठीक है। इस इलाके में भी थोड़ी सी डेवलपमेंट का मसला है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल हल हो रहा है। ठीक है। ये हमारी गली है, ये 5 नंबर, इसमें वादे तो हुए थे लेकिन पिछले में पूरा नहीं हो सका। अब उम्मीद है कि इस टेनोर में पूरा करेंगे राना साहब। और ये गली है, थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी इशू एक रहता है यहाँ पर कि बिजली का प्रॉब्लम रहता है अक्सर, ठीक है। कि जो बार बार बिजली चली जाती है और आती है, उसकी वजह से थोड़ा सा हम परेशान होते हैं, क्योंकि इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी कि सोसाइटी में भी इस तरह के मसाइल होंगे। अच्छा। लेकिन बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टेनोर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम राना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है, एच ब्लॉक का मैं रिहायशी हूँ। 2020-21 में मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ। सोसाइटी के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि जब 2020-21 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थी, ना कोई ख़ास फ़िल्टर प्लांट्स थे, एक आधा फ़िल्टर प्लांट था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली ये जो अभी लास्ट टेन्योर गुज़रा हमारे राना साहब का, उसके बाद हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट देखी, ख़ुसूसी तौर पे रोड्स के हवाले से, फ़िल्टर प्लांट्स के हवाले से, और वैसे भी ओवरऑल सोसाइटी में भी आप जाएँ तो आपकी काफ़ी सुनवाई हुई, यानी कि काफ़ी सारे मसले मसाइल हल हुए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और होपफुली जो उनका टेंटेटिवली उम्मीद है कि नेक्स्ट जो टर्नओवर होगा उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। राणा अवैध साहब, और शुरू से ही मैंने कहा अच्छा, था। अब मुझे थोड़ा सा भी बताएं ब्रदर कि आप ओवरऑल सोसाइटी में आप क्या देखते हैं, डेवलपमेंट्स के हवाले से कोई बेहतरी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, लेट सही लेकिन काम हुए। अच्छा। अगर मैं किसी और की बात से कंपैरिजन करूँ, यूँ करूँ, तो वो तो आप छोड़ देना कि नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं ये देखूँ जैसे भी हुए, जैसे काम हुए हैं। अच्छा। मुझे सहूलत मिली है, देर से मिली, टाइम पे मिली, जैसे मिली है, लेकिन मैं इस चीज़ का मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा। और इन्हीं को इंशाल्लाह ताला सपोर्ट की जाएगी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया अल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें ये बताएं कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में आप यहाँ रहायशी हैं, और सोसाइटी के अंदर आप क्या देखते हैं कि कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, या जो डेवलपमेंट्स नहीं हुई और जो आप समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है, इसके ऊपर हमें बताएं थोड़ा सा। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने सबसे पहले तो के मौका दिया। मैं सोसाइटी में एटलीस्ट 3 ईयर्स से रह रहा हूँ, तो तकरीबन जो लास्ट 1 ईयर है स्पेशली, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। जैसे हमारा जो सिविक सेंटर है वहाँ पे फूड स्ट्रीट का बनना, और जो कह लें कि उन्होंने पार्किंग का एरिया जो है ना वो एक तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। दूसरा, यहाँ पे कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो जिनकी हालत बड़ी ख़राब थी, वो गलियाँ बनी हैं, और जैसे कूड़ा करकट वगैरह वो डेली बेसिस पे उठाया जाता है। बाकी जो कंसर्न्स हैं हमारे वो सिक्योरिटी के हैं, फोर्टिफिकेशन इतनी प्रॉपर नहीं है, विलेज वाला एरिया यहाँ के अंदर ही है, लोगों का आना जाना, वो मॉनिटरिंग मुझे लगता है कि उस पर काम होना चाहिए। जो हमारे बड़े दरीना मसाइल हैं, पानी, गैस, पानी भी हमें परचेज़ करना पड़ता है, गैस भी हमें परचेज़ करनी पड़ती है, और पीने का पानी भी इवन ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने कुछ तो फैसिलिटीज़ यहाँ दी हैं, यहाँ पानी है, मैसर है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रश भी होता है, और बाज़ औक़ात पानी भी हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो ओवरऑल तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बेहतरी हुई है। अच्छा। लेकिन जो पानी और गैस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्पेशली जो कब्रिस्तान वाला जो मामला है, कब्रिस्तान वाला मामला है, उसको भी बहुत इकोनॉमिक होना चाहिए, उसकी भी प्राइजेज़ जो है ना वो बहुत हाई हैं। अगर कब्र कोई फोत हो जाता है बंदा और हमें उसके लिए कब्र का बंदोबस्त करना है तो वो भी बड़े प्राइजेज़ हाई हैं, तो उस पर भी इनको रिकन्सिडर करना चाहिए। मैं जो है ना गली नंबर 11 का रहायशी हूँ। तो अभी राना साहब को हमने पहले भी हमने वोट दिया था, ये 3 साल पहले, तो 3 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। ये 8, 9, 10, 11 इन गलियों में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। इवन आपको मैं बता दूं, मेरी गली नंबर 9 में हम 2 घरों में हमारे घर में चोरियां भी हो गई। ये कौन सा सेक्टर है गली बताइएगा? ये एच ब्लॉक की 9, 8, 9 और ये 11 नंबर। इस वक्त हम 11 नंबर गली में खड़े हैं। ठीक है। मेरा घर जो है ना वो 9 नंबर गली में भी आता है और 11 नंबर गली में भी आता है। तो मेरे घर में भी चोरी हो गई राना साहब के दौर में, और फिर उसी के साथ मेरे साथ वाले घर में भी हो गई। मेरे तक 18 लाख के घर से चोरी हो गई। अच्छा। साथ वाले की 20 लाख की चोरी हो गई। उसके बाद सिक्योरिटी कोई हमें नहीं मिली यहाँ पे। अच्छा। वक्ती कुछ दिन के लिए हमें एक सिक्योरिटी दिया था, वो न होने के रात को आता था, जो है न होने के बराबर थी। तो ये 3 साल में तो कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। अगर राना साहब के सामने भी अगर ये बात वो मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा सर आपके दौर में कुछ भी नहीं हुआ।
لیکن اب الیکشن کے قریب قریب یہ میری 11 نمبر گلی کا آپ دیکھ رہے ہیں سر، یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ گلی بھی پوری نہیں بنی ہے، آدھی یہ بنی ہے، آگے اس کونے میں بیچ والا پٹی اب بھی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا سر. ابھی بھی ہم جو ہے نا ووٹ دے رہے ہیں. رانا صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ یہ گلی بنائے ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، لیکن ابھی ہم نے یہ بینر بھی لگائے ہم ووٹ دے دیں گے رانا صاحب کو. لیکن ہم ایک اندر سے جو ہے نا ایک وہ بھی ہے جی کہ پتہ نہیں اگلے 3 سال یہ جیت کے اور کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا، پچھلے جو لوگ تھے ان سے کوئی بہتری محسوس کرتے ہیں آپ؟ رانا صاحب سے پہلے والے، ہاں جی. اس دور میں تھا نہیں یہاں، اچھا اس دور کا مجھے نہیں پتہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بجلی کا کام جو ہے نا اس کے دور میں ہوا ہے، اچھا. تو مجھے ان کے دور کا کوئی نہیں پتہ ہے. تو کہتے ہیں اس کے دور میں بہت کام ہوا، یہ اس تمام سوسائٹی میں ہوا، لیکن ہمارے اس خاص کر ایچ بلاک میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے سر. تو ہم اس دفعہ ہم لوگوں نے ایک ایچ بلاک یہ جو 11 نمبر گلی والے ہم آپس میں متحد ہو کر، ہم نے خود متحد ہو کر ہم لوگ یہ جتنے ہمارے یہ جو گھر ہم سارے جا کے رانا صاحب سے بڑے مطالبات کر کے بڑی مشکل سے یہ منوا کے جو ہے یہ روڈ ہم نے بنوایا تھوڑی سی. آپ میری 9 نمبر گلی دیکھ لیں، اس میں گاڑی جانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے وہ ساتھ والے ہیں، ابھی تو بارشیں کافی دنوں سے نہیں ہو رہی، اس وجہ سے روڈ بہتر نظر آ رہی ہے. جیسے ایک بارش ہوتی ہے نا تو وہ بہت بڑی بڑی کوک بن جاتی ہے، وہ گاڑی چلانا بھی بہت مشکل ہے. بہت پریشان ہیں 9 نمبر گلی والے جو ہے نا سر. تو باقی ہمیں امید ہے، دیکھو ابھی امید ہمارا رانا صاحب نے تھوڑی سی گلی بنائے، ووٹ ہم اس کو دے دیں گے، لیکن ہم رانا صاحب سے امید یہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی اگر وہ جیتے ہیں تو ہماری روڈ کو جو ہے گلیوں کو جو ہے پرائرٹی میں جو ہے نا یہ بنائیں ہماری گلیاں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روڈز کے حوالے سے بہتری ہوئی ہے. اچھا. اور لیکن یہ جو گیس والے ہیں یہ انہوں نے یہ دیکھیں ایسے روڈز توڑ دی، اس کے بعد وہ خود غائب ہو گئے. اچھا. اور یہ اس کے بعد یہ روڈز ٹوٹتی جا رہی ہیں، وہ بڑی ہوتی جا رہے ہیں کریکس. اور باقی اس کے علاوہ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آئندہ اور بہتر ہوگا. پانی کے حوالے سے کچھ بتایا میں؟ پانی کا تو بڑا مسئلہ رہا ہے، وہ ہم تو امید میں تھے کہ ہو جائے گا پانی کا کوئی مسئلہ حل، لیکن وہ نہیں ہو سکا. دیکھیں انشاءاللہ اگلے ٹینیور میں کچھ بہتری ہو جائے.